دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ جب سے شمون کو چوری کی لت لگی تھی، صفائی سے جھوٹ بولنے میں اسے مہارت ہو گئی تھی۔ یہی نہیں، وہ اپنی بات پر سختی سے قائم بھی رہتا۔ آج بھی گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا، کیونکہ شمون مان ہی نہیں رہا تھا کہ امی کے پرس سے رکھے 3,000 اس نے چوری کیے ہیں۔ ثبوت کسی کے پاس نہ تھا، لیکن یقین سب کو تھا، یہ رقم شمون نے اپنے دوست نومی کے بیگ میں چھپا دی ہے۔ نومی کے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ اس کے بیگ سے 3,000 کی رقم نکلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس پر کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے تو چوری کرنے کے باوجود شمون اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ شمون کی امی نے وہ رقم بخار کے باوجود سخت محنت کر کے ایک دن میں 4 سوٹ سی کر کمائی تھی۔ اس رقم میں سے 2,000 کمیٹی اور باقی 1,000 سلائی کا سامان لانے کے لیے رکھی تھی۔ گھر کا کام نپٹا کر پڑوسن کو کمیٹی کی رقم دینے اور بازار جانے کے لیے جب انہوں نے اپنا پرس کھولا تو اس میں سوائے چند 100 کے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تو دل تھام کر رہ گئیں۔ کمیٹی کی رقم دینے کی آج آخری تاریخ تھی اور 2 دن بعد جو کپڑے سی کر دینے تھے، اس کے لیے سلائی کا سامان بھی بازار سے لانا تھا، جو گھر میں نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان تھیں۔ شمون کی دادی سے بہو کی تکلیف اور پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ انہوں نے شمون کے قریبی دوستوں کو گھر میں جمع کیا اور جو ہر تفریح میں شمون کے ساتھ ہوتے تھے۔ دادی اماں نے باری باری شمون کے دوستوں سے مختلف سوالات کیے، لیکن مسئلے کا حل سامنے نہ آیا۔ حالانکہ سب دوست واقف تھے کہ یہ رقم نومی کے پاس ہے، لیکن کسی نے بھی زبان نہ کھولی۔ شمون کے دوست بھی تقریباً اسی کے ہم عمر تھے، یعنی 12-13 سال، اور سارے کے سارے نہایت چالاک، لیکن دادی اماں نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ شمون نے ہنس کر کہا، اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ چوری ہم نے نہیں کی۔ میں نے صبح بھی آپ سے کہا تھا کہ شبو ماسی پر نظر رکھا کریں۔ دادی اماں مسکرا کر خاموش ہو گئیں، لیکن کمرے سے باہر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی۔ دادی اماں کھڑی کھڑی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر شبو ماسی اندر داخل ہوئیں۔ سلام دادی اماں، آپ نے بلایا تو دوڑی چلی آئی، خیر تو ہے؟ وعلیکم السلام، ہاں بھی شبو، سچ کہو تم نے بہو کے پرس سے پیسے چرائے تھے؟ ماسی بگڑ کر کہنے لگیں، آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہیں؟ حق حلال کی روزی کماتی اور کھاتی ہوں۔ شمون میاں کے ہوتے ہوئے مجھے کیا پڑی ہے کہ بے ایمانی کی، جبکہ شمون میاں خود ماں کی کمائی پر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں۔ پورے 4,000 نکالے تھے بیگم صاحبہ کے پرس میں سے، میں نے خود دیکھا تھا۔ شمون میاں نے سخت نظروں سے شبو ماسی کو دیکھا۔ امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ کے پرس میں کل 3,000 تھے۔ کہتے ہوئے اس نے نومی کی جانب دیکھا جو اس کے اشارہ کر رہا تھا۔ اوہ شٹ! کہتے ہوئے اس نے بات سنبھالنی چاہی، لیکن تیر کمال سے نکل چکا تھا۔ دادی اماں نے کہا، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے شمون، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ میں نے خود شبو کو یہ بیان دینے کو کہا تھا، برسوں سے ہمارے یہاں کام کر رہی ہے، آج تک ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ اب تم اپنی ماں سے ہی نہیں، شبو سے بھی معافی مانگو گے؟ تم سے یہ گنہگار شبو ہی بلی ہے، چوری کو گناہ سمجھتی ہے، اور ایک تم ہو کہ پڑھے لکھے عزت دار گھرانے کے فرد ہونے کے باوجود چوری اور جھوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ شمون نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اس نے ماں اور ماسی دونوں سے معافی مانگی اور نومی سے چوری کی رقم لے کر ماں کو لوٹا دی اور ہمیشہ کے لیے جھوٹ اور چوری سے توبہ کر لی۔ I hope you like my video, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.